وقت گزرتا گیا لیکن وہ برگد کا درخت ہمیشہ ہی پراسرار رہا۔ جو بھی اس درخت کے قریب سے گزرتا وہ عجیب و غریب سرگوشیاں سنتا۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے تانترک کی پرچھائی دیکھی، تو کچھ نے کہا درخت کے قریب سے جب بھی گزرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے۔ آج بھی اس گاؤں میں لڑکیوں کو برگد کے درخت کے پاس جانے کی بالکل اجازت نہ تھی، کیونکہ ماں باپ آج بھی پرانی کہانیوں سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ مایا اب ضعیف ہو چکی تھی، اب وہ 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور اس نے اپنی بیٹیوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کبھی بھی برگد کے گھنے درخت کے پاس نہ جانا۔ گاؤں کے تمام بڑوں کو معلوم تھا کہ درخت میں ایک تانترک کی روح قید ہے جو مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھی۔ یہ تانترک بہت ظالم تھا اور اپنی زندگی میں شیطانی جادو کا ماہر تھا۔ وہ لوگوں پر منحوس سائے ڈال کر ان سے دولت اور عزت چھین لیتا تھا، جس کو رحمان بابا نے اپنی روحانی طاقتوں سے مسمار کیا تھا۔ مگر تانترک نے کچھ ایسا منتر پڑھ رکھا تھا کہ جس سے وہ مر تو گیا تھا مگر اس کی روح درخت سے دور نہ گئی تھی۔ مرنے کے بعد بھی تانترک کی روح نے گاؤں والوں کو سکون سے نہ جینے دیا۔ رات کے وقت درخت سے سرگوشیاں سنائی دیتی، کسی کو سایہ نظر آتا تو کسی کا سامان خود بخود غائب ہو جاتا۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تانترک کی روح کو درخت کے پاس کھڑا اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتے دیکھا ہے۔ کچھ وقت بعد ایک لڑکی جو دوسرے گاؤں سے شادی ہو کر آئی تھی، اس کا نام حوریہ تھا۔ اسے بچپن سے ہی ہر بات پر شک رہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ جب بھی تانترک اور رحمان بابا کی کہانیاں سناتے وہ ہنسی میں اڑا دیتی۔ اسے یقین تھا یہ سب بڑوں کی بنائی ہوئی فرضی کہانیاں ہیں جو صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ مگر جب سب بار بار حوریہ کو اس بارے میں منع کرتے کہ تم ہر بات کو مذاق میں نہ لیا کرو، مذاق میں نہ اڑایا کرو، تو حوریہ کا تجسس اور زیادہ ہوتا گیا۔ ایک روز چاندنی رات میں جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا، حوریہ خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی اور برگد کے درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ درخت گاؤں کے کنارے ایک سنسان جگہ پر تھا جہاں دن میں بھی لوگ کم ہی جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، درخت کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگیں اور ایک پراسرار سی روشنی جھلملانے لگی۔ حوریہ کی سانسیں تیز ہو گئیں لیکن وہ رکی نہیں۔ اس کے دل میں سوالات تھے اور ان کا جواب وہ ہر حال میں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے درخت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ایک بھاری خوفناک آواز گونجی۔ اب حوریہ کا جسم اس کے اختیار میں نہ رہا۔ حوریہ بھاگنا چاہتی تھی، واپس پلٹنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ حوریہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں ہی رکی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں حوریہ کا وجود اس کے اختیار میں نہ رہا۔ حوریہ درخت کے قریب گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے ہفتے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں خوفناک کہانی تانترک پارٹ 3، حوریہ کے جسم پر جنات کا قبضہ، حوریہ کا خود پر قابو کھو دینا، درختوں پر چھپکلی کی طرح رینگنا، حوریہ کے شوہر کی تلاش،
مایا جسے جانتے ہیں صرف پرانے بزرگ، مایا نے کیسے کی حوریہ کی مدد؟ کیا جنات کا سایہ ختم ہوا یا اب کہانی شروع ہوئی ہے؟ تانترک پارٹ 3 جلد آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ ہماری محنت اور کاوشوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بچوں کا خزانہ۔